ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 14واں باب 6 سے 14 آیات تک۔ یسوع نے ان سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے، اور اب سے تم اسے جانو گے اور تم نے اسے دیکھا ہے۔ فیلبوس نے اس سے کہا، اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا تو ہمارے لیے بس ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے فیلبوس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ پھر تو کس طرح کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تجھے یقین نہیں کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ جو مجھ میں رہتا ہے وہی اپنے کام انجام دیتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، نہیں تو کاموں ہی کے سبب سے یقین کرو۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ بھی یہ کام کرے گا جو میں کرتا ہوں، بلکہ ان سے بھی بڑے کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، اور جو کچھ تم میرا نام لے کر باپ سے چاہو گے وہ میں ہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر تم میرا نام لے کر مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، پاک کلیسیا آج مقدس فیلبوس اور مقدس یعقوب رسول کی عید مناتی ہے۔ مقدس فیلبوس گلیل کے بیت الصدا میں پیدا ہوا۔ مقدس اندریاس کا جگری دوست تھا اور اس کا نام رسولوں کی فہرست میں 5ویں نمبر پر ہے۔ آخری کھانے کے وقت پر بھی خداوند نے اسی کو انتظام کرنے کو کہا۔ فیلبوس جو اتنی دیر تک خداوند یسوع کے ساتھ رہا، مگر وہ اس بھید کو سمجھنے سے قاصر تھا کہ ان کے استاد کا باپ کے پاس جانا کیوں ضروری ہے، اور ایک دن وہ خداوند سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ ہمیں باپ دکھا تو ہمارے لیے کافی ہے۔ مگر یسوع نے بے مثال جواب دے کر اس کے ایمان کو مزید تقویت دی اور کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ فیلبوس کے اس سوال کے جواب میں خداوند نے اپنے شاگردوں کو باپ اور بیٹے کے یکجا ہونے کا ثبوت دیا۔ فیلبوس نے فروچیا اور یونان میں انجیل کی منادی کی۔ فیلبوس کا نشان صلیب اور روٹیاں ہیں۔ اسی طرح مقدس یعقوب رسول، جسے کلام مقدس میں حلفائی کا بیٹا کہا گیا ہے، خداوند یسوع مسیح کے رسولوں میں سے ایک ہے۔ اسے چھوٹے یعقوب کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ مقدس یعقوب یروشلم کی کلیسیا کا مقبول رہنما تھا، اسی لیے جب پطرس نے قید سے رہائی پائی تو اس نے سب سے پہلے یعقوب اور اس کے بھائی کو خبر دی۔ یعقوب رسول جب یروشلم کی کلیسیا کا سردار بنا تو اسے یعقوب الصدیق کا لقب دیا گیا۔ یروشلم کی مجلس میں یہ بات زیر بحث تھی کہ غیر قوموں کو یہودی دستور اپنانا ضروری ہے یا نہیں، تو اس نے مقدس پطرس کے حق میں فیصلہ دیا، جو اس بات کے حامی تھے کہ غیر اقوام براہ راست مسیحیت قبول کر سکتے ہیں۔ یعقوب اپنی تعلیم کے سبب سے بہت سارے فقیہوں اور فریسیوں کے ایمان لانے میں کامیاب ہوا، اس وجہ سے اس کی مخالفت کی گئی۔ ایک دفعہ اس کو ہیکل کے کنگرے سے نیچے گرا دیا گیا، مگر وہ معجزاتی طور پر بچ گیا۔ ایک بار پھر وہ موقع پا کر اسے سنسار کر رہے تھے تو اس نے دعا کی کہ اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ایک کاہن نے یعقوب کے قتل کی مذمت کی اور کہا کہ اس صادق کو سنو جو تمہارے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ اسی اثنا میں ایک دھوبی نے کپڑے دھونے والے ڈنڈے سے مقدس یعقوب کے سر پر کاری ضرب لگائی اور اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ یوں اس نے یسوع کے جلالی ہونے کی گواہی دی اور جامع شہادت نوش کر کے اپنی دوستی کا حق ادا کیا۔ آئیے ہم بھی آج یہ دعا مانگیں کہ خدا باپ ہمیں بھی مقدس فیلبوس رسول اور مقدس یعقوب رسول جیسا ایمان عطا فرمائے۔
کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا